فقد احب اللہ ومن ابغضهم فقد ابغض اللہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھ دیں۔ خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید، جسے اس نے انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب بنایا ہے، وہ پاکیزہ کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے پروردگار نے لیلۃ القدر میں نازل کر کے شب قدر کی قدر اس قدر بڑھا دی کہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر بنا دیا، اور ساری کائنات کو آواز دی۔ دنیا والوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہو وہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہو جائے، قرآن جس رات میں نازل ہو وہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہو جائے، اور قرآن جس ذات پر نازل ہو وہ تمہارے جیسا بشر رہ جائے۔ اس مقدس کتاب میں وہ خالق، وہ مالک اعلان فرما رہا ہے انسانیت کی عظمت کی طرف کہ ہم نے انسان کو بہترین طینت پر پیدا کیا، بہترین سرشت پر پیدا کیا، بہترین فطرت پر پیدا کیا۔ جتنا اچھا ہم بنا سکتے تھے ہم نے اسے اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یوں تو اللہ نے کائنات میں بہت سی چیزیں بنائی۔ نگارستان فطرت کی زلفوں میں دست قدرت سے مشاطی اس نے کی تھی، گل و بلبل اور غنچہ و گل میں رنگ و بو کی آمیزش اس نے کی تھی، خار و گل کا چمن میں امتیاز اس نے رکھا تھا، کوثار اس نے بنا رکھے تھے، دریا اس نے بنا رکھے تھے۔ جب یہ سارے مناظر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو کتنے حسین معلوم ہوتے ہیں، تو جنہیں اس نے بے جان بنایا تھا وہ اتنے حسین نظر آ رہے تھے، تو جس کے اندر جان ڈال کر بھیجنا تھا، جسے ذی روح بنانا تھا، اسے کتنا حسین بنایا ہوگا۔ تو جب اس جاندار کو، اس ذی روح کو اس نے اتنا حسین بنایا تو ان میں بھی پھر 2 قسمیں ہوئی۔ کچھ وہ ہیں جو خاک سے بنے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نور سے بنے ہیں۔ جو خاک سے بنے وہ اتنے اچھے، تو جو نور پروردگار سے بنے ہوں گے وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ اللہ انسان کو پیدا کر رہا تھا، انسان کو خلق کر رہا تھا اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنی مشیت کے ذریعے سے، جیسا چاہ رہا تھا۔ شکم مادر میں، رحم مادر میں انسانیت بن رہی تھی، انسان پیدا ہو رہا تھا، انسان خلق ہو رہا تھا، انسان کو بنایا جا رہا تھا، لیکن کوئی دیکھنے والا وہاں پر تھا نہیں، بس وہ بنا رہا تھا، یہ بن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بننے کے بعد کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ پروردگار نے جب ہمیں بنایا تو ہماری صورت میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رکھا، اس نے اپنے اختیار سے بنا دیا۔ اگر ہمیں ذرا سا اختیار مل جاتا تو ہم ایسے ہو جاتے، بڑے خوبصورت بن جاتے، لئیم شہیم بن جاتے، کاہے کو چھوٹے رہتے، کاہے کو دبلے رہتے، موٹے، تندرست، خوبصورت، چاند جیسی صورت بنا لیتے اپنی۔ پروردگار نے آواز دی انسان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دنیا میں جانے کے لیے صورت کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا سے وہاں واپس آنے کے لیے بھی ایک صورت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جانے والی صورت میں اپنے اختیار سے بنا رہا ہوں، وہاں آنے والی صورت تمہیں اپنے اختیار سے بنانی ہے، تمہیں اپنے وہاں والی صورت تمہیں اپنے اختیار سے بنانی ہے۔ لہذا یہ کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ تم اگر حسین کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے تو وہاں ملائکہ سے اچھی صورت لے کر اٹھو گے، اس لیے کہ کربلا درس انسانیت ہے، اور اگر حسین کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے
تو جانوروں سے بدتر صورت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور اللہ نے جو کچھ بنایا، انسان جانتا ہے کہ سب کچھ الگ الگ بنایا، شجر سے شجر الگ بنائے، ثمر سے ثمر الگ بنائے، بشر سے بشر الگ بنائے۔ یہ اس کا کمال قدرت تھا کہ اس نے ایسا کمال دکھایا کہ جو کچھ بنا رہا تھا الگ الگ بنا رہا تھا، وہ بنا رہا تھا۔ انسانیت کی تصویر کھینچی جا رہی تھی۔ اللہ آواز دے گا، تم بھی تصویریں بناتے ہو، ہم بھی تصویریں بناتے ہیں۔ جب تم تصویر بناتے ہو تو کسی سخت چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تصویر بناتے ہیں تو پانی پر بناتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تم بناتے ہو تو اجالے میں بناتے ہو، ہم بناتے ہیں اندھیرے میں بناتے ہیں۔ نہیں، ذرا سمجھ، آپ کے ذہنوں کو منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے وہاں بنایا تو چھپا کر بنایا، آواز دی میں نے اسے چھپا کر بنایا ہے، تمہیں دیکھنے نہیں دیا یہ کیسے بن رہا ہے، لہذا جب یہ مر جائے تو پھر اسے شکم مادر، شکم گیتی کے حوالے کر دینا اور اسے دفن کر دینا، اس لیے کہ جب میں نے اسے بنتے ہوئے تمہیں نہیں دکھایا تو اب تمہارا یہ بھی حق نہیں کہ اسے بگڑتے ہوئے دیکھو، لہذا اسے دفن کر دینا۔ تو اس نے بنایا، جو کچھ بنایا انسان بناتا ہے، خاکہ کھینچتا ہے تب بناتا ہے۔ اس نے جو بنایا سب الگ الگ بنتے چلے گئے، لیکن اس نے سب کو الگ الگ بنانے کے بعد بھی کبھی اس بات پر تکبر ہی نہیں کیا، کبھی گھمنڈ نہیں کیا کہ میں نے سب الگ الگ بنائے ہیں، ثمر سے ثمر الگ بنائے، شجر سے شجر الگ بنائے، بشر سے بشر الگ بنائے، ہر پھول کو دوسرے پھول سے جدا رکھا، ہر درخت کو دوسرے درخت سے جدا رکھا، بو کو بو سے جدا، ذائقے کو ذائقے سے جدا، سب الگ الگ بنایا، لیکن اپنی اس صنعت پر، اپنی اس کمال قدرت پر وہ کبھی اترایا نہیں، کبھی غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا کہ میں نے سب الگ الگ بنایا ہے، بلکہ اگر غرور کیا تو اس پر نہیں کہ الگ الگ بنایا ہے، اگر اس نے ناز بھی کیا تو اس بات پر کہ اس نے 14 ایک جیسے بنائے ہیں، کہ اس نے 14 ایک جیسے بنائے ہیں، اور ایسے ایک جیسے بنائے ہیں کہ دیکھنے میں 14 ہیں، سب کی حقیقتیں ایک ہیں، آئینے 14 ہیں، تصویر ایک ہے، قرآن 14 ہیں، تفسیر ایک ہے، قلم 14 ہیں، تحریر ایک ہے، لوح 14 ہیں، تقدیر ایک ہے، چراغ 14 ہیں، تنویر ایک ہے، نہیں جسم 14 ہیں، جان ایک ہے، دہن 14 ہیں، زبان ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا تھا، لہذا ان کی رفتار، ان کا کردار، ان کی گفتار ایک جیسی نظر آ رہی ہے۔ کوئی اپنے ایک بیٹے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، پیغمبر اپنی بیٹی کی نسل سے آنے والے 11 بیٹوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اس کا قول میرا قول، میرا قول اس کا قول۔ کتنا اعتبار ہے امامت پر، اس نبوت کو، اس فخر مرسلین کو۔ لوگ کہتے ہیں جناب لیجئے بات شروع کرتے ہیں آپ لوگ پیغمبر کی اور درمیان میں چھیڑ دیتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ۔ انہیں کہ بھائی یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں، ہماری نہیں، یہ تو قرآن کی بھی مجبوری ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، پیغمبر کا ذکر ہو جائے، یہ قرآن کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے کہ محمد کا تذکرہ ہو، آل محمد کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ہاں ممکن ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں ممکن نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے پیغمبر کی تعریف کی، کہا والشمس وضحاها، آنکھوں کی تعریف کی، کہا والنجم اذا ہوا، زلفوں کی تعریف کی، کہا واللیل اذا سجا، دل کی تعریف کی، کہا ما کذب الفؤاد۔ دل تو پیغمبر کا کبھی جھوٹ سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نادان اسی لیے تو کہ قرآن کبھی کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر سمجھ رہے تھے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، لہذا جیسے ہی یہ آیت آئی کہ والشمس وضحاها، محمد نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی تیری مثال مجھ کو وہی ہے جو جسم کو سر سے ہوا کرتی ہے۔ جب قرآن نے کہا والنجم اذا ہوا،
پیغمبر تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، پیغمبر کی آنکھوں کی قسم کھائی، پیغمبر نے ایک دانو پر حسن کو ایک دانو پر حسین کو بٹھا کے فرمایا الحسن والحسین عینایا، حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں۔ قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد، محمد تمہارا دل کبھی جھوٹ سوچتا ہی نہیں۔ پیغمبر نے فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی صورت نکل آئے کہ پیغمبر کا ذکر ہو جائے، آل محمد کا تذکرہ نہ ہونے پائے۔ ہم نے کہا بھائی یہ انسان کے مزاج سے خارج ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کہنے ذرا سا کر کے دکھائیے۔ ہم نے کہا ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ ذرا ہمیں تعریف کا طریقہ بتا دیجئے۔ کہنے کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے دیکھا ایک درخت، ہم نے کہا ذرا اس درخت کی تعریف کر دیجئے۔ کہنے مولانا درخت کی تعریف، یہ کیا پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے درخت؟ ہم نے کہا بھائی دیکھنے کی بات نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس درخت کی تعریف کر دیجئے۔ کہنے لگے مولانا ذرا اس کی شاخوں کو دیکھیے، اس کی شاخیں کتنی اچھی ہیں، کتنی حسین ہیں، کتنی خوبصورت ہے، کیا لچک رکھی ہے اللہ نے۔ ہم نے کہا عجیب نادان انسان ہے، ہم آپ سے درخت کی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس کی شاخوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، گئے ایک پتی توڑ کے لائے اور لانے کے بعد دکھانے لگے مولانا دیکھیے اللہ نے کتنی حسین پتیاں بنائی ہیں، کیا ہرا رنگ رکھا ہے، کیا نقش و نگار اللہ نے رکھے ہیں۔ ہم نے اس پتی کو اٹھایا پھینک دیا۔ ہم نے کہا ہم نے آپ سے کہا ہے درخت کی تعریف کرنے کے لیے، آپ اس کے پتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہا اچھا ہو سکتا ہے مولانا کو خوشبو پسند ہو۔ گئے ایک پھول توڑ کر لے کے آئے، کہہ لے مولانا ذرا اس پھول کو سونگھ کر دیکھیے، مشام جان معطر ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا پھول کتنا ہی خوشبودار ہو بھائی، تم پھول کی خوشبو کر رہے ہو، ہم نے کہا ہے درخت کی تعریف کرنے کے لیے آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے پھول کی۔ تو کہا کہ شاید مولانا ایسے نہیں مانیں گے انہیں جب تک پھل نہ لا کے دے دیا جائے، لہذا ایک پھل توڑا اور لے کر آئے، کہنے مولانا ذرا اسے چکھ کے دیکھیے، کھا کے دیکھیے، کیا شیرین ذائقہ اللہ نے اس کا رکھا ہے، کتنا خوشبودار پھل ہے، کبھی آپ نے ایسا پھل کھایا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا بھائی کتنا ہی اچھا پھل کیوں نہ ہو، مسئلہ پھل کا نہیں ہے، آپ ذرا اس درخت کی تعریف کیجئے۔ کہنے لگے مولانا آپ بھی عجیب آدمی ہے، کیسے مجلس پڑھتے ہوں گے ممبر پہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بتائیے کیا کسی درخت کی تعریف اس کی شاخوں کے بغیر، اس کے پتوں کے بغیر، اس کے پھولوں کے بغیر، اس کے پھلوں کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے درختوں کی تعریف اس کی شاخوں کے بغیر، اس کے پتوں کے بغیر، اس کے پھولوں کے بغیر، اس کے پھلوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو شجرہ نبوت کی تعریف اس کے پتوں کے بغیر، اس کے پھولوں کے بغیر کیسے ممکن؟